جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں روزمرہ کی گشت پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ جب شہر مدینہ کی حدود کی طرف نکلے تو ان کی نظر حدود کے قریب لگے ہوئے خیمے پر پڑی۔ اپنے غلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر معلوم کر کے آؤ کہ یہ خیمہ کس نے لگایا ہے اور یہاں رات کے وقت وہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب غلام قریب گیا تو خیمے سے رونے اور کراہنے کی آواز آئی۔ غلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے اسے منع کر دیا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ غلام واپس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس شخص کے پاس تشریف لے کر گئے، جا کر معلوم کیا کہ تم یہاں پر خیمہ لگا کر کیا کر رہے ہو اور اندر رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ اس شخص نے بھی ایک دفعہ انکار کیا، لیکن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اس نے بیان کر دیا کہ میں مدینۃ المنورہ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے یہیں پر خیمہ لگایا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے ساتھ سفر میں میری بیوی بھی موجود تھی، وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے وہ درد سے چلا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً واپس پلٹے اور جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ اپنی زوجہ محترمہ کو نیند سے جگایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بہت سارا اجر مل رہا ہو تو کیا تم وہ اجر لے لو گی؟ زوجہ محترمہ نے کہا کہ بالکل، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر میں ضرور حاصل کروں گی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے اور وقت حمل پورا ہو چکا ہے، لہذا اس کی مدد کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے ضرورت کا کچھ سامان اٹھایا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر کچھ لکڑیاں اٹھائی۔ قربان جائیں کہ یہ کوئی کونسلر نہیں تھا، یہ کوئی ناظم نہیں تھا، یا کوئی سینیٹر نہیں تھا، یا کوئی منسٹر نہیں تھا، بلکہ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے خود اپنے کندھوں پر لکڑیاں اٹھائی اور دوڑتے ہوئے وہ خیمے کی طرف تشریف لے کر گئے۔ جا کر آواز دی تو وہ باہر آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اندر جا کر اس عورت کی مدد میں لگ گئی۔ اس شخص کا جو رویہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ عجیب سا تھا، یعنی اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خود جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جن سے وہ ملنے آیا ہے۔ وہ کبھی کہتا کہ پانی لے کر آؤ، کبھی کہتا کہ آگ جلاؤ، کبھی کہتا کہ لکڑیاں لے کر آؤ، ایسے جیسے وہ کوئی چوکیدار سے بات کر رہا ہو۔ لیکن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، جیسے جیسے وہ کہتا گیا ویسے ویسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کام کر کے دیا۔ بچے کی رونے کی آواز انہوں نے سنی تو اندر سے زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ یا امیر المؤمنین، بچہ ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کا لفظ سننے کی دیر تھی کہ اس شخص کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی اور وہ کھانپنے لگا، اور اس نے فوراً سے پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے ملنے میں مدینۃ المنورہ آیا ہوں؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، میں ہی وہ عمر ہوں کہ جس سے ملنے کے لیے تم اتنی دور تک آئے ہو۔ تو کہنے کا اور کہانی سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یا ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمرانی کی نعمت سے نوازے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ہم یکسر بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم پہلے کوئی نمازی پرہیزگاری بندے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی عہدہ ملنے کے بعد ہمارا رویہ اچانک سے تبدیل ہو جاتا ہے، ہم اچانک سے ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم انسانیت کے لیول سے اوپر آ چکے ہیں اور ہم کسی اور مخلوق کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ایک عام سے انسان ہیں۔ اتنے بڑے علاقے کے حکمران جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی سادہ ترین زندگی، اگر آپ ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھائیں اسلام کے بعد کی زندگی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا عظیم حکمران اور اتنی سادہ ترین زندگی، کیا ہم آج ایسی حکمرانی یا ایسی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں کسی حکمران کے بارے میں؟ کاش کہ ایسا وقت ہمیں دیکھنے کو مل جائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں لانا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک عام سا بندہ، ایک عام سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق شدہ انسان بنانا پڑے گا، تب جا کر ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران مل سکتے ہیں یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے حکمران مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج کا انسان اتنا گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتا، توبہ و استغفار نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتا، تو کبھی بھی ہم اچھے حکمرانوں کی توقع نہیں رکھ سکتے۔
یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے لوگ ظالم ہو جائیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس قوم کے لوگ گناہوں میں اتنے ڈوب جائیں کہ انہیں انسانیت کا پتہ ہی نہ لگے، انہیں یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ انسانیت کیا چیز ہے، یا آیا ہم گناہ بھی کر رہے ہیں یا ویسے ہی کوئی شغل میلہ کر رہے ہیں، انہیں جب گناہ پر نہ لگے، انہیں جب گناہ نظر نہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ہی ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک کے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے۔ مہنگائی کا طوفان، ظالم حکمران، اور نہ جانے کن کن مشکلات اور مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب مل کر توبہ کریں تو کل کا دن دور نہیں، کل کے دن ہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے حکمران کا انتخاب فرمائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے عوام اپنے آپ کو تبدیل کرے، جیسے ہی عوام ویسے حکمران۔ عوام اچھے ہوں گے، عوام نیک اور رحم دل انسان ہوں گے تو حکمران بھی نیک اور رحم دل انسان ملیں گے۔ لیکن اگر عوام ہی ظالم ہوں گے، عوام ہی ظلم کے انتہا تک پہنچ چکے ہوں گے، دھوکہ دہی میں ان کا ثانی نہ ہو، ظلم میں ان کا ثانی نہ ہو، ایک دوسرے کا حق مارنے میں جب ان کا ثانی نہ ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر جب ان کا ثانی نہ ہو، تو پھر حکمران بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔